حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ بن عثمان تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ صدیق اور عتیق یہ آپ کے لقب ہوئے ہیں۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ ابو بکر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا ظاہر اور باطن تمام تر نجاستوں سے، آلودگیوں سے پاک ہو۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی، صدیق اور عتیق یہ آپ کے القابات تھے۔ عبداللہ آپ کا نام تھا، تو کنیت سے آپ مشہور ہوئے ابو بکر۔ تو آپ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر نہ صرف آپ سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، بلکہ اوائل دور اسلام میں جتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جو سابقین اولین میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان میں ہر 10 آدمیوں میں سے 5 آدمی وہ تھے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واعظ و تبلیغ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ہر 10 آدمیوں میں سے 5 آدمی وہ تھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے، حضرت بلال حبشی بھی ان میں شامل تھے، حضرت حذیفہ بھی ان میں شامل تھے، حضرت طلحہ بھی شامل تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ بڑی نیکیاں ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ تو ایک بڑا خوبصورت شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں۔ جن نظروں نے ہمیشہ جلوہ جانا دیکھا، جن نظروں نے ہمیشہ جلوہ جانا دیکھا، عاشقوں کے سپہ سالار کی باتیں کریں، عاشقوں کے سپہ سالار کی باتیں کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرامین ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ فضائل و مناقب کے اعتبار سے جتنے فضائل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازبان مصطفیٰ بیان ہوئے ہیں، تمام صحابہ کرام میں کسی اور کے اتنے فضائل بیان نہیں ہوئے جتنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کا سر اقدس میری گود میں تھا۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، لاکھوں کروڑوں ستاروں سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا، اور روشنی عیاں تھی ستاروں کی۔ تو میں نے آسمان دنیا کی طرف دیکھا، اور میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور وہ عمر ہے، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے ابا جان یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کی کیا کیفیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ عمر کی ایک نیکی ابو بکر کی عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر۔ اور جبرائیل امین جب حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جبرائیل، گن کر بتاؤ کہ عمر کی کتنی نیکیاں ہیں، عمر کی نیکیاں گن کر بتاؤ۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عمر کی نیکیاں گننے کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، 950 سال چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے عمر کی نیکیاں گننے کے لیے۔ جس کی نیکیاں گننے کے لیے عمر نوح چاہیے، تو مجھے بتائیے اس کی نیکیاں اگر کوئی نہیں گن سکتا، جبرائیل امین جیسا فرشتہ جو پلک جھپکنے میں مشرق سے مغرب تک گھوم لیتا ہے، وہ اگر نہیں گن سکتا تو سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں کون گن سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ آسمان کے اتنے ستارے نہیں ہیں جتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں،
اور اے عائشہ تمہارے باپ کی ایک نیکی عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر، اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کرتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر نے بھی محبت کی، عشق کی لازوال داستانیں چھوڑی ہیں۔ جہاں پر عشق و محبت کی بات آتی ہے تو وہاں پر سر فہرست نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل 360 خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک خصلت بھی کسی انسان کے اندر پائی جائے 360 خصلتوں میں سے، تو وہ شخص جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 خصلتوں میں سے مجھ میں کون سی خصلت پائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر تجھے مبارک ہو، تجھ میں وہ ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں، وہ 360 کی 360 خصلتیں تجھ میں پائی جاتی ہیں۔ اور انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسی کیسی خصلتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا، نہ جانے کہاں کہاں پر۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ ایک آنسو کسی کا آنکھ سے بہہ کر ڈلک کر اس کے رخسار تک آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم اللہ علیہ النار، اس پر نار جہنم حرام کر دی۔ صرف ایک آنسو خدا کی محبت میں آنکھوں سے نکل کر جس شخص کا اس کے رخسار تک آ گیا، وہ آگے نہیں گیا، بے شک اس میں خشک ہو گیا، ایک آنسو صرف خلوص سے اللہ کی محبت میں، فرمایا کہ حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ تو فرمایا کہ ابو بکر تجھ میں تو 360 ساری کی ساری خصلتیں پائی جاتی، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے کسی ایک دروازے سے کسی کو آواز دی جائے گی، کسی مومن کو، کوئی اتنا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کو 2 دروازوں سے آواز دی جائے گی، کوئی اس سے بڑا متقی ہوگا، اس کو 3 دروازوں سے آواز دی جائے گی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ بروز محشر جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو پکارا جائے گا۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کا کیا عالم تھا۔ اے علی آپ تو شیر خدا ہو، کیا آپ نے اپنی زندگی میں اپنے سے بڑھ کر کوئی بہادر بھی دیکھا ہے؟ آپ تو خدا کے شیر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، جو میں نے اپنے سے بڑھ کر بہادر دیکھا ہے وہ میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے کہ میدان احد میں جب چاروں طرف سے کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، چاروں طرف سے کفار و مشرکین نے حملہ کر دیا تھا، لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ میں نے تو اس دن ابو بکر کی شجاعت اور بہادری کو دیکھا کہ ابو بکر چاروں طرف سے کفار و مشرکین کے دشمنوں کے حملوں کو روک رہے تھے۔ وہ کبھی ڈھال پر دفاع کر رہے تھے، کبھی تلوار کر وار کو روک رہے تھے، کبھی اپنے سینے پر وار کو روک رہے تھے۔ چاروں طرف سے حضور پر ہونے والے حملوں کو جو شخص روک رہا تھا وہ میں نے ابو بکر دیکھا ہے۔ میں نے جو اپنے سے بڑھ کر بہادر دیکھا ہے وہ میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا مشہور بات ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کا مجھ پر کوئی احسان ہو اور میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا نہ دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن خود خدا میری طرف سے جھکائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے 2 وزیر عطا فرمائے، ایک آسمانوں پہ ایک زمین پہ، اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے 4 وزیر عطا فرمائے، 2 آسمانوں پہ 2 زمینوں پہ، آسمانوں پہ جبرائیل و اسرافیل اور زمین پہ ابو بکر و عمر۔ اور جس کے وزیر ابو بکر و عمر ہوں تو مجھے بتائیے کوئی دنیا جہان کا، مجھے زیب نہیں دیتی یہ بات لیکن مجبور ہیں ہم ایسی بات کرنے پر، کہ کوئی دنیا جہان کا بدبخت ہی وہ شخص ہوگا کہ جس کے دل میں ان 2 کے متعلق کوئی نفرت کا پہلو پایا جائے۔ کوئی دنیا جہان جن کے متعلق 20 نہیں سینکڑوں روایات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر فرامین ہیں
اور قرآن پاک کی 20 آیات جن کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ کوئی دنیا جہان کا بدبخت اور شقی القلب شخص ہی ہوگا جس کے دل میں ان کے متعلق کوئی نفرت کا پہلو پایا جائے۔ تو مجھے بتائیے، جہاں سے محبت کی کرنیں پھوٹتی ہیں، جہاں سے عشق خیرات لیتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں سے مہر و وفا کی بھیک ملتی ہے، اگر وہاں پر محبت نظر نہیں آنی تو پھر محبتیں کہاں سے جنم لینی، پھر محبت ملنی کہاں سے ہے؟ مجھے بتائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کوئی سینہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سینے میں میری محبت اور ابو بکر اور عمر کی نفرت جمع ہو جائے۔ کوئی سینہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا دل نہیں ہو سکتا جس دل میں علی کی محبت اور نفرت ابو بکر جمع ہو جائے۔ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نظام ہی نہیں خدا نے قانون، دل بنایا ہی کوئی نہیں۔ تو دنیا جان کا کوئی بدبخت اور شقی القلب بھی وہ شخص ہوگا جو ان لوگوں کے متعلق نفرتیں بوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، جس کو حضور اپنا وزیر کہہ رہے ہیں تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور پھر ایک وزیر کی آپ طاقت دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تم کتنی جلدی اس زمین پر پہنچے ہو۔ وہ زمین کے سفر تو میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں، فزکس کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں کہ 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ یہ جو بجلی سفر طے کرتی ہے، جو روشنی کا سفر ہے، 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ۔ اگر یہ بجلی جسے آپ برق کہتے ہیں، یہ اگر مسلسل 6 ماہ تک دوڑتی رہے اور سفر کرتی رہے، محو سفر رہے، تو زمین سے لے کر پہلے آسمان کا سفر ہے، دوسرے آسمان کا سفر اس سے دگنا ہے، تیسرے آسمان کا سفر ان دونوں آسمانوں سے دگنا ہے، پھر چوتھے آسمان کا سفر ان سے دگنا ہے۔ اسی طرح یہ سفر بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر کہاں 7واں آسمان، اور 7ویں آسمان سے اوپر ہے سدرۃ المنتہا، جو کہ فرشتوں کی آماج گاہ ہے، جو فرشتوں کی آخری حد ہے، جو جبرائیل امین کا گھر ہے، جو جبرائیل امین کا اصل مقام ہے رہنے کا، اور پھر اس سے اوپر ہے جنت، اس سے اوپر ہے جنت، پھر اس سے اوپر ہے عرش معلیٰ، پھر اس سے اوپر خدا کی تجلیات کا مرکز، عرش، قلم، لوح، کرسی۔ تو جبرائیل سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن میں لے کر آئیں، جو میں نے یہ جو آپ کو بتایا ہے کہ کتنی کوآرڈینیشن بنتی ہے، کتنا کیلکولیٹ کریں ذرا، 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ یہ روشنی سفر کرتی ہے، بجلی مسلسل 6 ماہ سفر کرتی رہے تو پہلے آسمان تک پہنچتی، اور آگے میں نے آپ کو ساری سٹیٹمنٹ بتا دی ہے، دوسرے آسمان کا دگنا ہے، اور اسی طرح فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کم از کم کیفیات میں آپ کو بتا رہا ہوں سفر کی، کم از کم۔ تو جب جبرائیل سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 4 مرتبہ اپنی پوری طاقت سے زمین پر آیا ہوں، 4 مرتبہ پوری طاقت سے زمین پر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، ان کے بھائیوں نے ابھی پھینکا ہی تھا، اور یوسف علیہ السلام ابھی نیچے کنویں کے پانی تک پہنچنے نہیں پائے تھے کہ میں سدرۃ المنتہا سے چلا اور 7 آسمانوں کو عبور کرتا ہوا میں نے نیچے آ کر اپنے پر بچھا دیے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی گئی، تو اس وقت مجھے حکم ہوا، پہلے میں جنت میں پہنچا، وہاں سے مینڈا لیا، اور مینڈا لے کر پھر زمین پر آیا پلک جھپکنے میں، اور چوتھی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا میدان احد میں، اگر وہ قطرہ خون کا زمین پر گر جاتا تو قیامت تک کے لیے روئے زمین پر یہ سبزہ نہیں اگنا تھا، اس لیے میں نے آ کر نیچے پر بچھا دیے کہ آپ کا خون زمین پر نہ گرنے پائے۔ جس وزیر کی یہ طاقت ہے دوستوں کہ پلک جھپکنے میں وہ میں نے آپ کو سفر بتائے ہیں، کتنے بڑے بڑے سفر ہیں، جو پلک جھپکنے میں آسمانوں کو اور سدرۃ المنتہا کو عبور کرتا ہوا زمین پر آ جاتا ہے اور پر بچھا دیتا ہے، تو اس کے بادشاہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شانہ والا نبی، شانہ والا نبی، شانہ والا نبی، نعرہ حیدری، علماء کرام اہل سنت و جماعت۔
جزاک اللہ. یہ نعرہ آپ لگاتے ہیں ماشاءاللہ، بہت پیارا نعرہ ہے، لیکن اس کا جو اصل نعرہ جو انٹروڈیوس ہے نا، جو آلریڈی موجود ہے، وہ ہے تاج دار ختم نبوت. ٹھیک ہے، تاج دار ختم نبوت زندہ باد. تو یہ نعرہ جو ہے وہ مطلب وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ انٹروڈیوس اصل آلریڈی موجود ہے وہ نعرہ، تو اس لیے آپ وہ نعرہ لگا لیا کریں. تو بہت مہربانی، شکریہ. یہ اصل میں نعرے سارے انہی کے ہی ہیں، باتیں انہی کے ہی ہیں، نعرے ان کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم تو بیٹھ کر یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا چرچا کر رہے ہیں، چلو اسی بہانے سے ہماری بھی حاضری ہو جائے. تو بات چل رہی تھی وزیر کی، تو جس کی وزیر کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر اس بادشاہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیسے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں؟ بڑی عجیب و غریب سی کیفیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہداً، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. تو مجھے بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری گواہی دیں گے قیامت کے دن، اور ساری امتوں کی، سارے نبیوں کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، دو ٹوک الفاظ میں قرآن میں بیان ہے، تو کوئی شخص کیسے گواہی دے سکتا ہے جب آپ نے کسی واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، جب آپ نے اپنی کانوں سے کسی بات کو سنا نہیں ہے؟ تو آپ آ کر یہاں پر گواہی دیں کہ باہر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ رونما ہوا، تو جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، آپ نے اپنے کانوں سے سنا نہیں ہے، تو آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے. آپ گواہی نہیں دے سکتے نا. اور اگر بالفرض آپ نے دیکھا بھی نہیں، آپ نے سنا بھی نہیں کسی بات کو، اور آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں، تو وہ گواہی کیا ہوگی پھر؟ مجھے بتائیے. وہ جھوٹی گواہی ہوگی نا، وہ جھوٹی گواہی ہوگی نا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی گواہی دیں گے، سارے نبیوں کی گواہی دیں گے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں. ہم تو اس کا مطلب شاہد کا یہ سمجھتے ہیں کہ گواہ ہوتا وہ ہے جو دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو. تو آپ نے فرمایا 4 وزیر ہیں میرے، تو جس وزیر کی طاقت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین ایک مرتبہ حاضر خدمت تھے، تو گفتگو ہو رہی تھی، قیامت کا تذکرہ ہو رہا تھا، لوگ کیسے کیسے جنت میں جائیں گے، کیسے کیسے ان کے حساب کتاب ہوں گے. تذکرہ چھڑ گیا جب قیامت کا. اور یہاں پر بھی ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. تو جن کے تارے اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ فرمایا اصحابی کالنجوم، ستاروں کی مانند ہیں میرے یہ دوست. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کو تم اپنا آئیڈیل بنا لو، میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں تم ہدایت پا جاؤ گے. کسی ایک کو تم اپنا آئیڈیل بنا لو. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تو جن کے صحابہ ستاروں کی مانند ہو، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان والی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. تو جب حاضر خدمت ہوئے جبرائیل امین، قیامت کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو حضرت عثمان کے متعلق تو آپ نے خود فرما دیا تھا کہ اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی. تو فرمایا کہ جبرائیل کیا کوئی اور بھی جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب کے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مگر ایک شخص ہے اور وہ ابو بکر ہے جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب ابو بکر کو جنت میں داخل کیا جائے گا، دروازہ جنت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ٹھہر جائیں گے. آواز آئے گی کہ اے ابو بکر، آپ جنت میں آتے کیوں نہیں؟ جنت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہی. بھائی کوئی ایک عام ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا مقرب ہے، جس شخص نے خدا کا قرب حاصل کر لیا ہے. میں نے احادیث میں پڑھا کہ جنت تڑپتی ہے، جنت تڑپتی ہے اس کے لیے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو بھیج میرے پاس. جو تہجد گزار ہے، جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، اس کے متعلق میں پڑھا کہ جنت پچھلے پہر وجد میں آ جاتی اور جھوم جھوم کر کہتی ہے کہ اللہ یہ جو اس وقت تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں ان کو بھیج ہم نے. تو اس طرح جنت بے چین ہو جاتی، مضطرب ہو جاتی.
ایک عام بندے کے لیے جنت اتنی مضطرب ہوتی ہے تو جب سیدنا صدیق اکبر داخل ہوں گے، اور پھر یہ وزیر کی کیفیت بتا رہا ہوں ابھی میں، جو وزیر کی یہ کیفیت ہے تو پھر شہنشاہ کائنات کی کیا کیفیت ہے؟ تو آپ رک جائیں گے، جنت تڑپے گی کہ اے اللہ ابو بکر آتے کیوں نہیں، ابو بکر کو بھیج۔ اللہ پوچھے گا کہ ابو بکر جاتے کیوں نہیں ہیں جنت میں؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہیں گے کہ اے میرے پروردگار عالم، میں اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر جاؤں، میں اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کہ اے جنت، یہی وہ شخص ہے جب یہ پیدا ہوا تھا میں نے تو اس وقت تجھے یہ بتا دیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو ساتھ نہیں لے کر جائے گا۔ تو جس وزیر کی یہ کیفیت ہے پھر اس بادشاہ کی کیا عالم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے باب جنت میرے لیے کھولا جائے گا۔ جب میں جنت میں داخل ہوں گا پہلا قدم رکھوں گا اپنا دایاں قدم، جب جنت میں داخل ہوں گا اور وہ داروغہ جنت دروازہ کھولے گا تو میں کہوں گا السلام علیکم، وہ مجھے جواب دے گا وعلیکم السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلام ہو۔ تو جب میں دایاں قدم رکھوں گا فَيَسْتَقْبَلُنِيَ الْجَبَّارُ الْكَرِيمُ، رب جبار سامنے کھڑا ہو کر میرا استقبال کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں خیر ھذہ الامۃ بعد نبیہا ہوا ابو بکر، اس کائنات میں افضل التحقیق بعد الانبیاء، یہ ایک نظریہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ افضل التحقیق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد مرتبہ نبوت کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اس پوری کائنات میں سب سے جو افضل ترین بشر ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور اس روایت کے راوی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں خیر ھذہ الامۃ بعد نبیہا ہوا ابو بکر، مرتبہ نبوت کو چھوڑ کر اس کائنات کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آخری بات آپ سماعت فرمائیے، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کہ وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کے چہروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں دیکھا کرتی تھی، اور وہ نگاہیں کتنی خوش نصیب ہوں گی جب وہ اٹھتی ہیں تو سامنے چہرہ والضحیٰ ہوتا ہے، سامنے رخ زیبا ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے بہت کم لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا، حضرت حسان بن ثابت یہ شاعر تھے، اور یہ شاعر کہتے ہیں حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ چھپ کر دیکھ لیا کرتے تھے کسی طریقے سے۔ تو اسی طرح ان دیکھنے والوں میں جو سرے فہرست ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری تو نگاہ بھی نہیں پڑتی تھی آپ کے چہرے پر، ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے ہوتے، اتنا نور ہوتا تھا، لیکن ابو بکر کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے پر دیکھا کرتے، ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری خواہش کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا، بس میں اپنی نگاہوں سے جلوہ یار کو ہر وقت دیکھتا رہوں، اور وہ جلوہ آنکھوں سے اوجھل ہی نہ ہو، لمحہ بھر کے لیے پردہ نہ آئے۔ عشق اتنا بیتاب ہے اور عشق اتنا مضطرب ہے کہ لمحہ بھر کے لیے وہ اپنے محبوب کو اپنی نگاہوں سے اوجھل دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نظر سے پی رہا ہوں یہ سما بدل نہ جائے، نہ جھکاؤ تم نگاہیں کہیں رات ڈھل نہ جائے، میرے اشک بھی ہیں اس میں یہ شراب ابل نہ جائے، میرا جام چھونے والے تیرا ہاتھ جل نہ جائے، نہ اٹھا نقاب ساقی ابھی رات کچھ ہے باقی، تیرا یار گرتے گرتے کہیں پھر سنبھل نہ جائے۔ اس قدر ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا کرتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں، پہلی خواہش تو یہ ہے
کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا۔